العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد. قال المصنف رحمه الله: التوابع كل ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة. النعت تابع يدل على معنى في مطبوعه مطلقا وفائدته تخصيص أو توضيح، وقد يكون لمجرد الثناء أو الذم أو التوكيد، نحو نفخة واحدة. تابع ہر وہ دوسرا اسم ہے جو اپنے سابق اعراب کے ساتھ ہو ایک ہی جہت سے. نعت یعنی صفت وہ تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے مطبوع میں ہیں ہر حال میں. وفائدتہ، اور نعت یعنی صفت کا فائدہ تخصیص یا توضیح ہے، اور کبھی محض تعریف یا برائی یا تاکید کے لیے ہوتی ہے. طلبہ عزیز، صاحب کتاب نے اس سے پہلے ان اسماء معربہ کا بیان دیا، ان اسماء معربہ کو بیان کیا جن کا اعراب اصالتاً ہوتا ہے، یعنی ان پر عامل رافع، عامل ناصب اور عامل جار داخل ہوتے ہیں، اور وہ براہ راست ان عوامل کی وجہ سے مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتے ہیں. ان کے علاوہ کبھی اسماء معربہ کا اعراب اصالتاً نہیں ہوتا بلکہ نیابتاً ہوتا ہے. وہ اعراب میں اپنے ما قبل کے تابع ہوتے ہیں، اور جو اعراب ان کے ما قبل کا ہوتا ہے وہی ان کا بھی اعراب ہوتا ہے. اس طرح کے اسماء کو توابع کہا جاتا ہے. یہاں سے مصنف نے انہی اسماء کو ذکر کیا جن کا اعراب ما قبل والے اسم کے تابع ہوتا ہے. مصنف نے سب سے پہلے توابع کی تعریف بیان کی، اس کے بعد اس کی تقسیم کو ذکر کیا. توابع اور تابع کی تعریف کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ دوسرا اسم ہے، تابع ہر وہ دوسرا اسم ہے جس پر وہی اعراب آئے جو پہلے والے اسم پر آیا ہے، اور اعراب کی جہت بھی ایک ہو. مثال سے اس بات کو سمجھیے، اس کی تعریف کو مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جاءنی رجل عالم. اب اس مثال میں دیکھیے کہ عالم رجل کے تابع ہے، اور جو اعراب رجل پر آیا ہے وہی اعراب عالم پر بھی آ رہا ہے، یعنی رجل مرفوع ہے، عالم بھی مرفوع ہے. نیز جس طرح رجل جاء کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اسی طرح عالم بھی فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، لہذا جہت اعراب بھی ایک ہی ہے. یہی مطلب ہے مصنف کی عبارت کا کہ اعراب کی جہت من جہت واحد، اعراب کی جہت ایک ہو، یعنی ما قبل والا اسم جس عامل کی وجہ سے اس پر اعراب آ رہا ہے، یعنی
عامل رافع کی وجہ سے رفع کا اعراب آ رہا ہے تو بعد والا اسم بھی اسی وجہ سے مرفوع ہو، اعراب کی جہت ایک ہو۔ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمٰ نے توابع کی 5 قسموں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ توابع کی 5 قسمیں، توابع 5 طرح کے ہیں۔ ایک نعت، معطوف بحرف، تاکید، بدل اور عطف بیان۔ پھر ہر ایک کی تفصیل کو بیان کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے نعت یعنی صفت کو بیان کیا۔ مصنف علیہ الرحمٰ کے بیان کردہ تفصیل سے پہلے ہم صفت کے بارے میں بطور تمہید کے 1-2 باتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس تمہید سے پہلے ہم فوائد قیود پر نظر کریں گے کہ توابع کی جو مصنف نے تعریف کی ہے اس کے فوائد قیود۔ تو التوابع کل ثان باعراب سابقہ من جہت واحد، اس عبارت میں التوابع معرف ہے اور کل ثان سے لے کر آخر تک پوری عبارت اس کی تعریف ہے۔ تعریف میں کل ثان یہ جنس کے درجے میں، جو کہ ہر دوسرے اسم کو شامل ہے۔ اس میں ان وغیرہ کی خبر، کان وغیرہ کی خبر وغیرہ دوسرے جو 2 اسموں کے ساتھ آتے ہیں وہ سب کے سب اسماء اس میں شامل ہو گئے۔ باعراب سابقہ یہ فصل اول کے درجے میں، اس کے ذریعے سے ان اور اس کے اخوات اور کان اور اس کے اخوات کی خبر، اسی طرح ما ولا مشابہ لیسے کی خبر نکل گئے، کیونکہ ان کا اعراب پہلے اسم کے موافق نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے من جہت واحدۃ یہ فصل ثانی ہے، اس کے ذریعے سے مبتدا کی خبر باب علمت کا مفعول ثانی اور باب اعلمت کا مفعول ثالث خارج ہو گیا، کیونکہ یہ سارے اسماء اگرچہ اسم ثانی ہیں اور سابق اعراب کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں، یعنی مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ باب علمت کا مفعول ثانی تو مفعول اول جیسے منصوب ہے تو مفعول ثانی بھی منصوب ہے، تو اعراب میں ما قبل والے اسم کے موافق ہے، لیکن جہت ایک نہیں ہے۔ من جہت واحدۃ کہہ کر ان سب کو نکال دیا، اس لیے کہ مبتدا مسند الیہ ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر مسند ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتی ہے۔ اسی طرح باب علمت اور اعلمت کا مفعول اول جو ہے محکوم علیہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، مبتدا کے درجے میں اور مبتدا کی جگہ میں ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو مفعول ہے یا باب علمت کا تیسرا جو مفعول ہے وہ محکوم بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی خبر کے درجے میں، خبر کی جگہ میں ہونے کی وجہ سے وہ منصوب ہے۔ بہرحال اب ہم صفت کی تعریف سے پہلے تمہیدی طور پر 1-2 باتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کے لیے جو لفظ لایا جاتا ہے اس کو صفت کہتے ہیں، اور جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے تو اس کو موصوف کہتے ہیں۔ عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے، جیسے عندی قلم ثمین، میرے پاس ایک قیمتی قلم ہے۔ اشتریت کتابا جدیدا، تو عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ قلم موصوف ہے، ثمین صفت ہے وہ بعد میں آ رہی، کتابا موصوف ہے، جدیدا صفت ہے وہ بعد میں آ رہی۔ لیکن اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتی، جیسے آپ انہی مثال کے ترجمے میں لے لیجئے، عندی قلم ثمین، میرے پاس ایک قیمتی قلم، قیمتی اس صفت پہلے اور موصوف کا ترجمہ بعد میں۔
میرے پاس ایک نئی کتاب ہے. نئی صفت کا ترجمہ پہلے اور موصوف کا بعد. صفت کی دو قسمیں ہیں، صفت بحال موصوف، صفت بحال متعلق موصوف. صفت بحال موصوف وہ صفت ہے جس کے ذریعے موصوف کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہے. جیسے جاءنی رجل عالم، میرے پاس ایک عالم شخص آیا. اس میں عالم صفت کے ذریعے رجل موصوف کی اچھائی بیان کی گئی کہ عالم آدمی میرے پاس آیا، علم والا میرے پاس آیا. اور جاءنی رجل فاسق، میرے پاس ایک فاسق و فاجر آدمی آیا. اس میں فاسق کے ذریعے رجل موصوف کی برائی بیان کی گئی. یہ فاسق صفت ہوئی کہ وہ فاسق آدمی ہے، برا آدمی ہے، گنہگار ہے. لہذا عالم اور فاسق یہ دونوں صفت بحال موصوف ہیں، یعنی اپنے موصوف کی حالت کو بیان کر رہے ہیں. اس طریقے صفت بحال متعلق موصوف وہ صفت ہے جس کے ذریعے موصوف کی نہیں بلکہ موصوف سے تعلق رکھنے والے کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی. جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ، میرے پاس ایسا شخص آیا جس کا باپ عالم ہے. تو اب دیکھیے اس مثال میں عالم رجل کی صفت نہیں ہے بلکہ رجل سے تعلق رکھنے والا شخص ابوہ یعنی اس کے باپ کی صفت. اس لیے کہ صفت علم رجل کے اندر نہیں بلکہ اس کے باپ کے اندر ہے، اور چونکہ باپ کا بیٹے کے ساتھ ابوت اور بنوت کا تعلق ہوتا ہے لہذا عالم رجل سے تعلق رکھنے والی چیز یعنی اب کی اچھائی بیان کر رہا ہے. تو یہ ہے صفت بحال متعلق موصوف، یعنی اپنے موصوف سے تعلق رکھنے والی کسی چیز کی حالت کو بیان کرے. اس تمہید کے بعد اب مصنف علیہ رحمہ کی صفت کی تعریف بیان کردہ تعریف کی طرف چلتے ہیں. چنانچہ مصنف نے صفت نعت کی تعریف بیان کی. النعت تابع يدل على معنى في مطبوعه مطلقا. نعت باب فتح یفتح کا مصدر ہے، اس کا لغوی معنی ہے تعریف کرنا. تعریف کرنے والے کو نعت بروزن فاعل نعت کہتے ہیں، اور جس کی تعریف کی جائے اس کو منعوت کہتے ہیں. نعت اور صفت کی تعریف مصنف نے کی ہے. اصطلاح میں صفت وہ تابع ہے جو بغیر کسی مانع اور بغیر کسی قید کے ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے مطبوع میں پایا جائے. جیسے جاءنی رجل عالم، اس میں علم ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو زید میں پایا جا رہا ہے. صاحب کتاب نے تعریف میں مطلقاً کی قید لگائی، اس کے ذریعے سے دیگر توابع کو خارج کرنا ہے، کیونکہ بعض توابع مثلا بدل، تاکید اور معطوف اگرچہ ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو ان کے مطبوع میں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ دلالت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ بعض مادوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے. جیسے آپ مثال دیکھ لیجئے بدل کی، اعجبنی زید علمہ، اس میں علمہ زید سے بدل واقع ہے اور یہ ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو زید میں پایا جاتا ہے، مگر یہ دلالت ہر حالت میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم علمہ کے بجائے غلامہ کہہ دیں تو اس وقت بدل کی دلالت مطبوع پر نہیں ہوگی، برخلاف صفت کے کہ وہ ہر حال میں اور ہر مادے میں ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اس کے مطبوع میں ہے. اس لیے مصنف نے مطلقاً کی قید بڑھائی کہ ہر حال میں وہ موصوف کے اندر اور مطبوع کے اندر پائی جاتی. وفائدتہ، یہاں سے مصنف نے صفت کے فوائد کو ذکر کیا ہے کہ صفت کے چند فائدے ہیں. ہم یہاں پر اس کو 4 فائدے کہہ سکتے ہیں کہ 4
چیزوں کا فائدہ دیتی ہے صفت۔ نمبر 1، اگر نکیرہ کی صفت لائی جائے تو وہ صفت تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، اور تخصیص کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا تقلیل الاشتراک، اشتراک کے اندر کمی، جیسے جانی رجل عالم، میرے پاس ایک عالم شخص آیا۔ اس مثال میں عالم نے آ کر رجل موصوف کو خاص کر دیا، کیونکہ عالم کے ذکر کرنے سے پہلے رجل وضع کے اعتبار سے افراد رجال میں سے ہر فرد کو شامل تھا، لیکن جب عالم کو اس کی صفت بنا دیا گیا تو اشتراک ختم ہو گیا، یعنی رجل تک تو یہ بات سمجھ آتی ہے وہ عالم بھی ہو سکتا ہے، غیر عالم بھی ہو سکتا ہے، لیکن عالم جب صفت لائی گئی تو معلوم ہو گیا کہ میرے پاس مردوں میں صرف وہ شخص آیا جو عالم تھا، اب اشتراک میں کمی ہو گئی، اسی کو بولتے ہیں تخصیص۔ تو نکیرہ کی صفت لائی جائے تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ، اگر معرفہ کی صفت لائی جائے تو وہ صفت توضیح یعنی رفع احتمال کا فائدہ دیتی، رفع احتمال غیر کا فائدہ دیتی۔ جیسے کسی گاؤں میں ایک نام کے بہت سارے افراد ہیں، جیسے مثال کے طور پر زید نام کے بہت سارے افراد ہیں، 5 لوگ ہیں زید نام کے، ایک ان میں سے تاجر ہے اور باقی دوسرے کا اپنا کام کاج ہے، کوئی عالم ہے، کوئی اسی طریقے سے کوئی اپنا چھوٹا موٹا لوہار ہے، یا کوئی اپنے اپنے طور پر کام کر رہا ہے، تاجر صرف ایک ہے۔ اب یہ کہا جائے جاءنی زید التاجر، کہ میرے پاس زید تاجر آیا، تو اس میں التاجر نے آ کر زید موصوف کی وضاحت کر دی کہ جو گاؤں میں دوسرے زید نام کے ہیں وہ نہیں آئے، تو احتمال غیر کو ختم کر دیا۔ بھئی اگر صرف کہتے ہیں جانی زیدن، میرے پاس زید آیا، تو اب وہ ہو سکتا تھا جو عالم ہے، یا وہ ہو سکتا تھا جو نوکری کرتا ہے، یا وہ ہو سکتا تھا جو لوہار ہے، لیکن التاجر لفظ نے ان سب دوسرے احتمالات کو ختم کر دیا کہ جو تاجر ہے وہ آیا، اسی کا نام توضیح ہے۔ تو معرفہ کی صفت لائی جائے تو صفت یہ توضیح کا فائدہ دیتی ہے، یعنی احتمال غیر کو ختم کر دیتی ہے۔ تیسرا فائدہ، کبھی صفت محض تعریف کے لیے یا صرف برائی کے لیے آتی ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں الرحمن الرحیم جو اللہ کی صفت لائی گئی ہے محض تعریف کے لیے لائی گئی، تخصیص اور توضیح کے لیے نہیں۔ اس لیے تخصیص کے لیے اس لیے نہیں کہ معرفہ کی صفت ہے، توضیح اس لیے نہیں کہ اس میں غیر کا احتمال ہے ہی نہیں، تو یہ توضیح کے لیے نہیں ہوں بلکہ صرف اللہ کی تعریف بیان کرنے۔ اس طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم اس میں شیطان موصوف کی جو صفت الرجیم لائی گئی ہے وہ صرف اس کی برائی بیان کرنے کے لیے۔ اس طریقے سے جانی خالد اللئیم، میرے پاس کمینہ خالد آیا، اس میں اللئیم صرف خالد کی برائی بیان کرنے کے لیے لائی۔ ہاں یہ مثال یا اس قسم کی مثال برائی کے لیے اس وقت ہوگی جبکہ مخاطب کو پہلے سے یہ معلوم ہو کہ خالد صفت لئیم کے ساتھ متصف ہے، جیسے شیطان کے بارے میں صفت رجیم کے ساتھ وہ متصف ہے، پہلے سے معلوم ہے، تو اب جو صفت رجیم اس کی لائی جا رہی ہے تو یہ صرف وضاحت کے لیے۔ اسی طریقے سے صفت رحمان اور رحیم یہ اللہ پہلے سے متصف ہیں، ہمیں معلوم ہے، اب جو ہے اس کو جو ذکر کیا جا رہا ہے صرف تعریف کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور چوتھا فائدہ صفت کا ہے، کبھی صفت صرف تاکید کے لیے لائی جاتی ہے، جیسے نفخۃ واحدۃ،
ایک مرتبہ پھونک مارنا، ایک مرتبہ پھونکنا۔ اب اس میں دیکھیے نفختن کی صفت واحدتن محض تاکید کے لیے لائی گئی، کیونکہ نفختن میں تائے وحدت ایک مرتبہ پھونکنے پر دلالت کرنے کے لیے پہلے سے موجود ہے، اس کے باوجود واحدتن لے کر آئے تو یہ واحدتن جو صفت ہے یہ صرف تاکید کے لیے لائے۔ اسی بات پر ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.